قادیانی فرقہ وجود میں کب آیا؟ یہ فرقہ 1840 عیسوی میں ہندوستان کے صوبہ پنجاب سے شروع ہو گیا۔ فرقہ قادیانی کے بانی غلام احمد قادیانی، جس کا نام غلام احمد تھا۔ وطن قادیان، ضلع گورداسپور، پنجاب ہے۔ پیدائش 1839 یعنی 1840 عیسوی میں ہوئے۔ والد کا نام حکیم غلام مرتضیٰ تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔ مرزا صاحب کو تعلیم سے زیادہ زبان سیکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے اردو کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی سیکھی۔ ابتدا سیالکوٹ کی عدالت میں محرر تھے۔ جب مختار کاری کا امتحان دیا تو اس میں فیل ہو گئے، اور مرزا کو اس کے علاوہ مناظرہ و مباحثہ کا شوق تھا۔ مناظرہ اور مباحثہ کا مرزا صاحب کو بہت شوق تھا۔ آریوں اور عیسائیوں سے انہوں نے خوب مناظرے کیے۔ مرزا صاحب کی زبان آزاد تھی، جس کو جو مرضی میں آئے کہہ دیتے تھے۔ اس طرح کہنے میں ان کو کوئی آر نہ تھی۔ علماء اسلام کو سخت کلامی اور گالی گلوچ کرتے تھے۔ مرزا غلام احمد نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر محدث ہونے، اور پھر 1891 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1892 عیسوی میں اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر 1901 عیسوی میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا غلام احمد کی زندگی مختلف اور متضاد دعویٰ کے گرد گھومتی ہے، اور تمام دعویٰ آپس میں متضاد تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یعنی فرقہ قادیانی کے نظریات و عقائد۔ آخر کون سے وہ عقائد تھے جن کی وجہ سے وہ کافر کہلاتے ہیں؟ نمبر 1، آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ دوسرا، مرزا غلام احمد پر وحی بارش کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ وحی کبھی عربی میں، کبھی ہندی میں، اور کبھی فارسی اور کبھی دوسری زبان میں بھی ہوئی تھی۔ نمبر 3، مرزا غلام احمد کی تعلیم اب تمام انسانوں کے لیے نجات ہے۔ نمبر 4، جو مرزا غلام احمد کی نبوت کو نہ مانے وہ جہنمی کافر ہے۔ نمبر 5، مرزا غلام احمد کے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3000 ہے۔ نمبر 6، مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شان والے تھے۔ نمبر 7، مرزا صاحب بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ترین ہیں۔ نمبر 7، مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں تحقیر آمیز جملے استعمال کیے۔ نمبر 9، قرآن کی کئی آیات سے مراد مرزا غلام احمد ہے۔ مثلا قرآن کا جس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا کہ تمام ادیان پر غالب رہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشن گویاں جھوٹی نکلی۔ نمبر 11، جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ نمبر 12، مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ کو کھیل کھلونے قرار دیتے ہیں کہ ایسا کھیل تو کولکتہ اور ممبئی میں بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجاتی معراج نہیں ہوئی بلکہ کشف ہوا تھا۔ نمبر 14، مرنے کے بعد میدان حشر میں جمع ہونا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد سیدھا جنت یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ نمبر 15، فرشتوں کو کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ تو ارواح کواکب ہے۔ جبرائیل امین وحی نہیں لاتے، وہ تو روح کواکب نیر کے تاثیر کا نزول وحی ہے۔ نمبر 16، اللہ اور رسول پر افطرا کیا ہے۔ 17، مرزا صاحب تمام انبیاء کا مظہر ہیں، تمام کمالات جو انبیاء میں تھے وہ سب مرزا صاحب میں موجود ہیں۔ نمبر 18، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، وہ قیامت کے قریب بالکل نہیں آئیں گے۔ نمبر 19، قرآن و حدیث کے بارے میں تحقیر الفاظ استعمال کرنا۔
اور اس کے علاوہ اور بھی چیزوں میں علماء حق ان سے اختلاف ہے۔ مختصر طور سے 19ویں عقائد بیان کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ہماری نظر میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ یا تو پاگل ہے یا تو کافر ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ بالکل کافر ہے۔ یہ حوالہ مفتی تقی عثمانی کی کتاب ادیان باطل صراط مستقیم سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو دیگر کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں مولانا محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کتاب و سنت کی روشنی میں فلسفہ ختمت، عقیدۃ الامہ فی المعنی، ختمۃ النبوہ، لا نبی بعدی، عقیدہ ختم نبوت اور اسلام، تکمیل دین اور ختم نبوت، اور دیگر کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور بالآخر مرزا غلام احمد 12 مئی 1918 عیسوی کو لاہور میں انتقال ہوا، مگر دفن قادیان میں کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ دوسری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔